عمران خان جاتا ہے عدد میں سے یا عمران خان خود اسمبلیاں توڑتا ہے، دونوں معاملات میں عمران خان فائدہ مند ہے، دونوں معاملات میں اس کا فائدہ ہے، سب سے زیادہ خوش وہی ہوگا۔ اور آپ کل اس کی زبان دیکھ لیں یوکرین والی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو فطرہ نیازی جیسا بندہ جو ہے اس نے 4 باتیں کہ اس نے کہا یہ 4 کہے گا، میں اس کو رگ پٹھے سے واقف ہوں، اور یہ 4 چیزیں اس قوم کے لیے کافی ہیں، تو کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ کیا واقعی صحیح کر رہے ہیں یا قوم کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں وہ سر لیڈرشپ ایسے نہیں، قوم کو یہ قوم کے لیے ہو رہا ہے، علیم خان قوم کے لیے کر رہا ہے، سارے ایسے سب چھوڑیں جی۔ پھر یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو پھر اگلے موضوع کی جانب چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں آج کل ہلچل مچی ہوئی ہے، اور آج کا دن ہے پنجاب کے نام کہ جہاں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اندر پنجاب کے اندر ایک بڑا گروپ جو ہے وہ حکومت سے ناراض نظر آتا ہے، اور اس گروپ کی قیادت چونکہ جہانگیر خان ترین کر رہے ہیں، جس کے ترین گروپ کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے۔ آج پنجاب کے ایک اہم اور سینئر صوبائی وزیر جناب علیم خان صاحب بھی اس گروپ کو پیارے ہوئے، اور آج انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ کیا اب وفاق سے پہلے پنجاب میں بزدار حکومت کے خلاف عدم اعتماد لائی جائے گی؟ اپوزیشن کی پلاننگ کیا ہے، تیاری کیا ہے، یا جہانگیر خان ترین گروپ کس کا فائنلی ساتھ دے گا؟ آج گفتگو کیا ہوئی، آج اس پر کریں گے بات۔ پروگرام کے اندر ذکر ہوگا سیاسی جلسوں کا، بیان بازی کا، اپوزیشن کے مارچ کا، اور ساتھ ہی عمران خان صاحب کے جو جلسے و جلوس ہیں اس کے اوپر کریں گے بات، اور پروگرام میں ذکر کریں گے روس یوکرین تنازع کا کہ آج اپڈیٹس کیا ہیں۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ علیم خان صاحب سینئر صوبائی وزیر ہیں، انہوں نے آج پریس کانفرنس کی، ترین خان گروپ کو جوائن کیا۔ کیا کہا علیم خان صاحب نے وہ سن لیتے ہیں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ آج پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرز کی حکمرانی ہے، پی ٹی آئی کے مخلص کارکنوں کو اور پی ٹی آئی کو ووٹ دینے والوں کو اس پہ تشویش ہے۔ آج تک میں تقریباً 40 سے زیادہ ایم پی ایس کو مل چکا ہوں پچھلے 4 دنوں میں، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ آج کے حالات پہ اور جس طریقے سے خاص طور پہ پنجاب کی حکمرانی چل رہی ہے اس پہ تشویش کا شکار ہے۔ اور ہماری آج بھی یہ کوشش ہے کہ ہم سارے جتنے تحریک انصاف میں گروپس ہیں ان سب کو یکجا کریں، ان کو اکٹھا کریں۔ ہم ساروں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے ایک نئے پاکستان کی جدوجہد میں، اور ہم اس کے لیے جب آج اس جدوجہد کو رائیگاں جاتے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کا دلی افسوس ہوتا ہے۔ جی، اور یہ سب ایسے لگ رہا ہے کہ حکومت کے اتحادیوں سے زیادہ خود حکومت میں شامل ان کے اپنے لوگ حکومت کے لیے خطرہ بنتے چلے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج پھر میاں محمود رشید دوسرے ایک سینئر وزیر ہیں، انہوں نے کمان سنبھالی ہے اور اپنے اتحادیوں سے مشورے کیے ہیں۔ لیکن ایک جو بات پرویز لائی صاحب نے جو بیان جاری کیا وہ بہت امپورٹنٹ بیان ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے ہاتھ سے چیزیں نکلتی جا رہی ہیں۔ عمران خان صاحب سب سے پہلے آگے بڑھیں اور کوئی بڑا سیاسی فیصلہ کر دیں۔ بڑے سیاسی فیصلے سے کیا مراد نظر آتی ہے چوئی صاحب کی؟ کیا عمران خان صاحب کو اسمبلیاں توڑنے کا مشورہ دے رہے ہیں، یا اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کا مشورہ دے رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ نئی ایک اتحادیوں کو اگر مائنس کر دیں تو ایک ودن پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو نئی مخالفت کا سامنا۔ عثمان صاحب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ گیم مرکز سے نیچے آ گئی ہے، اور یہ نیچے کا جھگڑا جو ہے 2018 سے چل رہا ہے، آج سے نہیں چل رہا، اس دن سے چل رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ علیم خان جس وقت ایک بہت پرومیننٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ ابھرے تھے تو اس کے مقابلے میں میاں اسلم کو اٹھایا گیا تھا ایک طرف سے کینڈیڈیٹ کی طرف، تو میاں اسلم کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنے کے چکر میں پھر پرویز لائی بھی تھے، پرویز لائی صاحب کو انفلوئنس کیا گیا، انہوں نے کہا کہ آپ وہ لے لو، اور عمران خان خود بھی نہیں چاہتے، لیکن ان ایکسپیکٹڈلی بزدار آئے تھے ایوری بڑ، کسی بندے کو کوئی ایکسپیکٹ، مجھے اتنا اندازہ ہے کہ شاید عمران خان کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ بزدار نے آنا ہے۔ یہ تو اسحاق خاکوانی صاحب نے کہا۔ ہاں اچھا، ہاں انہوں نے کہا جی کہ 2018 میں تونسا میں ایک جلسے عام پہ گئے، خواجہ شیراز ایم این اے تھے، خواجہ شیراز صاحب اپنے نیچے ایم پی اے کی سیٹ پہ لا کے انہوں نے ملوایا کہ جی یہ ہمارے صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور اس سے پہلے تک عمران خان صاحب ان کو نہیں جانتے، 2-3-4 مہینے پہلے تو کاف لیگ میں تھے نا، بالکل، تو ان کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ چیز، تو یہ پرویز لائی صاحب کا اور چوئی برادران کا بنیادی گلہ یہ ہے کہ پہلے ہم سیاسی طور پہ ایک بات فائنل کرتے تھے تو بیچ میں ابا جی آ جاتے تھے، اب کوئی اور آ جاتا ہے، میں نام لوں گا تو پیکا لگ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسئلہ اب انہوں نے پچھلے دنوں جب یہ سارے مذاکرات ہوئے تو اٹ واز آلموسٹ فائنلائز کہ اس سارے معاملے کے اندر پرویز لائی صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ آ جائیں تاکہ ایک چیزیں لیڈ کھوڑ جائیں، ایک سٹیپ لے لیں، ورنہ چیزیں نکل جائیں گی ہاتھ سے۔
آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایک ویڈیو ایک انہوں نے جہانگیر خان چوئی سرور کے خلاف، اس میں چیمہ بھی تھا، چیمہ بھی تھا، باقی لوگ بھی تھے، وہ لگے ہوئے تھے یہ وہ انہوں تے روکو یہ کرو، وہ جان بوجھ کے لیک ہوئی تھی، ورنہ اس گھر سے لیک نہیں ہوتی کس طور پہ. اور جس بندے نے ان کے خاص کرندے نے جا کے لوگوں کو دی تھی، سب کو پتہ تھا ہر چیز. لیکن اس کے بعد اس کی صلح بھی ہوگی. عمران خان نے 2-3 مہینے وسیم اکرم پلس کے ساتھ یہ گزار دیے. اور ہمیشہ میں نہیں، دنیا کا ہر بندہ کہتا تھا کہ عمران خان صاحب جب کبھی کسی بری صورتحال میں پھنسیں گے تو وہ پنجاب میں پھنسیں گے، کیونکہ انہوں نے بولا کہ کرکٹ ٹیم سمجھی ہوئی ہے نا کہ وسیم اکرم آ گیا تو آ گیا، بٹ دیٹس آل. اب صورتحال یہ ہے کہ علیم اس وقت، کیونکہ اگر سمجھتے ہیں آپ کہ علیم خان جو ہے نو کانفیڈنس موو لے کے آئیں گے اور باقی جو ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے وانٹ کہ پنجاب میں نئے الیکشن ہو جائیں. کیونکہ بزدار کے خلاف نو کانفیڈنس موو کا مطلب یہ ہے کہ وہ شو آف ہینڈ کا ہوگا، اور جب آپ کا شو آف ہینڈ کا ہوگا تو اٹس اے پرومیننٹ. اچھا، اور یہ سب یہاں پہ تو بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی نا. پہلے تو آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب آفر کر رہے تھے چودھری پرویز الہی صاحب کو انٹرم گورنمنٹ کے لیے وزارت اعلیٰ کی. چودھری پرویز الہی صاحب نے کو اپنا وزن کسی پلڑے پہ نہیں ڈالا. تو اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 40 سے زیادہ ایم پی ایز حضرات ان کے ساتھ ہیں، تو اس کا مطلب یہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ علیم خان صاحب انٹرم پیریڈ کے لیے وزیر اعلیٰ مجھے بتائیں نا سر، عدم اعتماد ہوتی ہے تو ایک فارورڈ بلاک بنتا ہے. نہیں، فارورڈ بلاک نہیں بن سکتا. فارورڈ بلاک اس وقت بنتا ہے کہ آپ اس کے اندر رہتے ہیں، آپ اعتماد کا ووٹ دیتے رہتے ہیں، نہیں دیتے آپ کی اسٹرینتھ موجود ہوتی ہے. جب آپ نے عدم اعتماد کر دیا تو آپ نکل گئے، آپ کی سیٹ گئی. جتنے فارورڈ بلاک بنے ہیں وہ عدم اعتماد کا ووٹ دینے سے پہلے بنے ہیں، عدم اعتماد کا ووٹ شامل نہیں تھا. عدم اعتماد کا ووٹ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے اگلے دن فیصلہ ہونے کا. صرف پارٹی کے جو ہے نا بندہ جو ہے اس کو سربراہ نے ایک لیٹر لکھنا الیکشن میں، اگلے دن وہ سیٹ. اچھا، جو پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان سے مشورہ وہ وہی ہے، بڑا سیاسی فیصلہ کر لو، ورنہ کیا امکانات کیا ہیں اس فیصلے یہ؟ اگر آپ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پرویز الہی اس وقت فوری طور پر الیکشن کے حق میں ہیں تو وہ میرے خیال ہے بہت بڑی غلط فہمی ہے. پرویز الہی اور پیپلز پارٹی دونوں اس ایجنڈے کے اوپر ہیں کہ الیکشن کم از کم فوری طور پہ نہ ہو. لیکن ان کا یہ کہنا کہ حالات حکومت کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، روز بہ روز صورتحال بدل رہی ہے. حالات کنفیوژن بنے گی نا. اس کنفیوژن کے اندر قمر زمان کارا کیا کہہ رہے تھے کہ 6-7 مہینے کی ایک گورنمنٹ آئے گی، وہ گورنمنٹ جو ہے وہ بنائے گی. لیکن اب تو چیزیں چینج ہو گئی، اب تو 6-7 مہینے کی بات ہی نہیں رہ گئی. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ فوراً انتخابات. جتنی بھی چینج ہو کیا آپ سمجھتے ہیں اس الیکشن سیٹ اپ کے اوپر راضی ہوں گے؟ جتنی بھی چینج ہو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اپنا گورنمنٹ جو ہے وہ بدل جائے؟ اور ایک اور بات بتاؤں، عمران خان جاتا ہے عدل مجلس سے یا عمران خان خود اسمبلیاں توڑتا ہے، دونوں معاملات میں عمران خان فائدہ مند ہے، دونوں معاملات میں اس کا فائدہ ہے. سب سے زیادہ خوش وہی ہوگا. اور آپ کل اس کی زبان دیکھ لیں یوکرین والی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو فطرہ نیازی جیسا بندہ جو ہے اس نے 4 باتیں کہ اس نے کہا یہ 4 کہے گا، میں اس کو رگ پہ پٹھے سے واقف ہوں، اور یہ 4 چیزیں اس قوم کے لیے کافی ہیں، کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا. کیا وہ واقعی صحیح کر رہے ہیں یا قوم کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ سر لیڈرشپ ایسے نہیں، قوم کو یہ قوم کے لیے ہو رہا ہے. علیم خان قوم کے لیے کر رہا ہے. سارے ایسے سب چھوڑیں جی. پھر یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو پھر اگلے موضوع کی جانب چلتے ہیں. آپ کو 100% گارنٹی وکٹری کا نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو 100% گارنٹی کا انتظار کرتے رہیں گے تو یہ ظلم جاری رہے گا. ہمارا عدم اعتماد آنے سے پہلے اس کو خود مستعفی ہونا چاہیے. اگر اس پہ عوام پہ بھروسہ ہے، عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام ہو، یہ سیاسی عمل ہے، ایک آئینی ایک استحقاق ہے. اس کے استعمال کرنے میں اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کامیابی کا پہلو یقینی نظر آ رہا ہے، لیکن ہر احتمال کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ہوتا کون ہے جو ہم جیسے لوگوں کو دھمکیاں بھی دیتا ہے؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے کارکنوں کے گھروں میں بھی لاٹھیاں جو ہیں وہ تیل کے اندر پڑی ہوئی ہیں. 25 سال پہلے میں سیاست میں آیا ہی تھا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا. میری پوری تیاری ہے کہ جو بھی یہ کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں. لیکن میں ان سے آخری بات یہ کہہ کے چھوڑتا ہوں کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے، یہ ڈاکوؤں کا جو گلدستہ ہے، کیا آپ تیار ہیں جب انشاءاللہ آپ کی عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی تو آپ تیار ہیں جو میں آپ سے کروں گا؟ جی اوریہ صاحب، چوروں کا ٹولہ، ڈاکوؤں کا گلدستہ، ماشاءاللہ شاعری ہے اور بڑی زبردست تقریر کسی نے لکھ کے زبردست دی. اور یہ جو فی البدی عمران خان صاحب ویسے تو فی البدی آج کل پرچی پہ یقین نہیں رکھتا. فی البدی شکر ہے یہ لگا ہوا ہے اس کا. ایک ہوتا ہے فی البدی، ایک ہوتا ہے فی البدی. اچھا، تو دونوں بڑا. اچھا، جس قسم کی لینگویج استعمال ہوئی ہے اور جیسے
عمران خان صاحب نے یہ تو کہا تھا کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا، یہ خطرناک سے کہیں آگے بڑھ دیکھیں گئے؟ عثمان صاحب، اگر کوئی شخص پاکستان کے موجودہ کرائسس کو انٹرنیشنل سینیریو سے علیحدہ کر کے دیکھتا ہے ہاں تو وہ بہت بالکل جسے کہتے ہیں، میں نے کہا نائیف، کم کم بھولا ضرور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 3-3.5 سال گزر گئے ہیں. اس 3-3.5 سال کے اندر اچانک ایک جو فرور شروع ہوا ہے، اور بعد میں نے یہ کہا ہے کہ اچانک کی سچویشن شروع ہوئی ہے. اس سچویشن پہلے ہوتی ہے فزیکل ڈسیبلٹی ریجن کے اندر. فزیکل ڈسیبلٹی ریجن کے اندر پر انہوں نے افغانستان میں کرنے کی کوشش کی. افغانستان میں دھماکے ہوئے، ختم ہو گیا مسئلہ، انہوں نے وہ دھماکے ادھر شروع کرا دیا انہوں نے. آپ ادھر شروع کریں، وہاں بھی شروع کرائے. پھر اس کے بعد دیکھیں جو بلوچستان میں حملے ہوئے ہیں وہ نائٹ ونڈ ڈیزائنس اس کے حساب سے. اچھا، اس کے اندر سب سے آسان پتہ چلا ایران کو، کہ ایران کو پتہ چلا کہ یہ تو 70s کا کرائسس آ گیا کہ گریٹر بلوچستان ایک تیر سے 2 شکار ہونے شروع ہو جائیں گے. اور ایک تیر میں 2 شکار ہو جائے کہ 50-60 لاکھ بلوچ ادھر ہے، 50-60 لاکھ وہاں ہیں. اور وہاں تو یہاں تو بلوچ بیچارہ جو ہے وہ ابھی تو گوادر بنا نہیں، وہاں تو تیل کے کنویں سارے وہاں ہیں. وہاں تو سیستان بلوچستان کا علاقہ جائے تو وہاں تو ریفائنریز لگی ہوئی ہیں. وہاں کیا ہوگا؟ وہ چابہار کی جو بندرگاہ وہ قدر چلے جائے گی. تو اگر وہ کرائسس بلٹ اپ ہو گیا اور بارڈر فلوئڈ ہے، ایک دفعہ جب موومنٹ شروع ہو جائے تو پھر کون روک سکتا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ایرانی جو یہاں پر آئے اور اس کے بعد ایک خاص قسم کا ایکشن ہوا. اس کے بعد کراچی میں خاص طور پر اب دیکھیں اس کا جو ڈیمینر تھا، اس کے بندے کی شکل و صورت تھی، وہ شکل و صورت آپ کو نہیں لگتی ویسی کہ جیسے ایک کسی فنیٹک قسم کا داڑھی شیو کی ہوئی، سب کچھ پینٹ قمیض پہنی ہوئی. اس طرح کا ہمارا نارملی ہوتے خود کے چمیچہ جتنے بھی ان کے حلیے بالکل مختلف ہوتے تھے، ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو موومنٹ بلٹ اپ ہوئی ہے آہستہ آہستہ، پھر اس کے بعد سفارتکاروں کی موومنٹ شروع ہوئی ہیں. کبھی سفارتکار ایسے پولیٹیکل ٹرمائل میں ملتے ہیں، پہلے بھی ملتے رہے، عمران خان صاحب سے بھی ملتے رہے، عمران خان صاحب سے جب ملتے رہے ہیں، امریکی سفیر بھی ملتے رہے، امریکی سفیر بھی ملتے رہے. جو آج امریکی عمران خان سے میرے نے بڑی مزیدار بات کی تھی کہ جب 2011 کا جلسہ نہیں ہوا تھا تو کہتی اس سے کوئی سفیر نہیں ملے گا، وہ واقعی نہیں ملے تھے. اس نے کہا جس دن اس نے کراؤڈ لینا شروع کر دیا، اس سے ملنا شروع کر دیا. وہ ایک انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن رائٹ ان دا پیریڈ آف دا کرائسس سفارتکار علیحدہ رہتے ہیں جب آپ اس طرح کی موومنٹ چل رہے تھے. سوائے ریاض الخطیب کے 77 میں امریکن ایمبیسڈر خود بھی نہیں بھٹو کے خلاف ملتا تھا آ کے. اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت وہ جو امریکن ایمبیسڈر تھا، کیا نام، بڑا مشہور نام ہو گیا تھا اس کا، نہیں ملتا. بلکہ انہوں نے BBC سے اس کو بھیجا ہوا تھا یہاں پر مارک ٹلی کو. میں یہ نہیں کہا. سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کی ڈسٹیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے اس وقت پوری دنیا کے سامنے. آج سے 6 یا 7 مہینے میں نے پہلے کہا تھا کہ 2 بیسک ایریاز ہیں کہ جہاں جنگ شروع ہوگی. ایک شروع ہوگا یوکرین میں اور دوسرا شروع ہوگا یہ پاکستان اس کے ریجن کے اندر. پہلے انڈیا میں کوشش کر کے دیکھ لی، وہ ان کو ناکامی بھی نہیں کر سکتے. یہ جو سارا سینیریو ہے، اس سینیریو میں حاصل حصول کوئی نظر نہیں آتا. صحیح. آپ مولانا فضل الرحمان سے پوچھ لیں آپ کیا چاہتے ہیں. آپ عدم اعتماد پرائم منسٹر کے خلاف لے کے آئیں گے، 4 ووٹوں سے بھی لے آئیں تو 4 ووٹ جو ہیں وہ اگلے دن نائل ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ کی اکثریت ختم ہے. سیٹ اپ کون سا ہوگا؟ پنجاب میں چلو لے آئے تو پنجاب میں ایک دوبارہ لے، پھر کیا KPK میں لا سکتے ہیں؟ کیا وہاں پر لا سکتے ہیں؟ کس جگہ پہ اس میں سندھ میں لا سکتے ہیں؟ بلوچستان میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس طرح کی کرائسس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بلوچستان میں آپ کو اس فوری طور پہ چھیڑنے بھی دے. یہ یار محمد رند کا جو موومنٹ ہے، آئی نو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ گیلو کے جو بندے تھے ان کے اوپر الزام لگا کے 5 بندوں کو اٹھا کے قتل کیا ہے. گیلو اسلم ریسانی کا دوست ہے اور ان کی ہزار بندوں کی آپس میں قتل ہو چکے ہوئے ہیں، رندوں کے اور ریسانیوں میں. 1983 میں نواب غوث بخش ریسانی قتل ہوا تھا اور اس کے بعد پھر آگے چلتا رہا. پھر اس کے بعد ڈوم کی بیچ میں آ گیا. وہ ایک اور اس کی سیاست جو ہے وہ ٹرائبل اور اینمٹی کی بیس کے اوپر، اس کو میں کسی اور معاملے میں لینے کا تیار نہیں. اور وہ بھی اگر آپ اندازہ کریں، یار محمد رند جو ہے وہ ملیشیا کی پوسٹیں وہاں سے اس کے اوپر سے اٹھا دی جائیں تو یار محمد رند جو ہے وہ اس کی اپنی ٹرائب کے اندر اپنی جو ہے اس کی قوت ختم ہو جاتی. تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے اشارے کے بغیر نہیں چل سکتا. اب اس وقت میں نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا 2 دن پہلے کہ بیسیکلی اس وقت ایک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑے کرائسس کا شکار ہو چکی ہے ورسز انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ. اور ورسز انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور کس طرف نکلے ہم تک. اس وقت انہوں نے ایک ڈھیل کا وقفہ دیا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو مولانا فضل الرحمان نے بھی بات کی کہ انڈیویجول لیول پہ کسی نے اگر فون کیے ہیں تو ان کو ڈانٹ پڑی ہے. فضل الرحمان نے بھی کہا ہے، شاہد خان عباسی نے بھی کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دے وانٹ ٹو چیک کون ہے کہ جو ہمارے اندر سے ان تاروں سے ہلتا ہے.
اچھا ایک تو یہ ہے. دوسرا یہاں بھی ہم کو اندازہ ہو جائے, کیونکہ ایک بات طے ہے کہ اس کرائسس کے پیریڈ کے اندر کسی قسم کا کرائسس کوئی افورڈ نہیں کر سکتا پاکستان کے حوالے سے. عمران خان, میں پہلے بھی کہا کہ عمران خان سے بہتر خوش کوئی اور ہو نہیں سکتا اگر اس کے اگلے میں ہفتے گورنمنٹ چلے جاتی. مور دین ہیپی, 3 سال گزار دیے ہوئے ہیں, لوگوں کے اندر جو کچھ نے کرنا تھا اس کی ناکامی ہے. دنیا کا کامیابی کیا ہے؟ کوئی نہیں. کامیابی یہ ہے کہ کامیابی لے کر عوام میں جانا ہے نہیں, کامیابی یہ کہ کوئی ناکامیوں کے ساتھ عوام میں جانا. کون کامیابی لے کے جاتا رہا ہے آج تک؟ مجھے بتائیے کوئی کامیابی کس کے پاس؟ عمران خان صاحب عوام میں ریٹیلیشن کیا لے کے جائیں میں نے بتایا 4 نعرے جو اس نے فضلہ ناظرین نے پوچھے کہ میں افغانستان کو تسلیم کرنا چاہتا تھا, مجھے نہیں کرنا دیا. میں امریکہ کو اڈے نہیں دینا چاہتا تھا, یہ دینا چاہتے تھے, میں نے نہیں دیے. میں نے کھڑے ہو کے کہا کہ ختم. لوگ کیا فکر ہے جو انہوں نے بولا تھا بہت خاص نو مور کے پتہ نہیں کیا خاص, ایبسولوٹلی ناٹ, بہت بڑا فکر ہے. اچھا تیسرا یہ والا یہ جو مسئلہ روس والا مسئلہ, مخالفت کے بعد روس کیا پبلک نہیں پبلک میں انہوں نے کہا کہ یوکرین کے معاملے کے اندر کسی اور نے خط لکھا. آپ کو پتہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کے خلاف کچھ نہیں لے کے گیا تھا. ان 4 نعروں پر لوگوں کا پیٹ بھر جائے گا؟ لوگ پیٹ بھرنے ووٹ ڈالتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کیا بھٹو کو پیٹ بھرنے پہ ووٹ ملے تھے؟ 1000 سال تک جنگ, روٹی کپڑا نا ہم تو جانتے ہیں روٹی کپڑا مکان نہیں. اس نے ٹاپل کیا تھا تاشقند کے اوپر. کوئی جلسہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں کہتا میں کل تاشقند کا راز بتاؤں گا, اس نے ملک بھیج دیا, اس نے ملک بھیج دیا. نہیں بتایا. یہ پالیٹکس ہے اس ملک کی عجیب و غریب. پھر ایف ایم اے کے آپ آ جائے, نواز شریف نے کون سا نعرہ لگایا تھا پیٹ بھرنے کا؟ بینظیر نے کون؟ اتنے الیکشن کو اب تو آپ ماشاءاللہ کافی عمر ہو گئی ہے, اتنے الیکشن آپ نے بھی دیکھ لیے. کس نے پیٹ بھرے اور کون پیٹ کچھ نہیں لے گا. کوئی موٹر وے پہ موٹر وے سے پیٹ بھرتا ہے, مری کی روڈ سے پیٹ بھرتا ہے؟ نہیں بھرتا. لیکن نہیں, بس چل رہا ہے, ختم. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک قوم جذباتی نعروں کی بنیاد پہ چلتی رہی ہے, ہمیشہ سے رہی. ہم کہتے رہے لوگ جذبات سے کھیلتے رہیں گے, کھیلتے رہیں. پاکستان کی سیاست کا تماشا یہی ہے. دیکھیں نا, آج عمران خان کو آپ کہتے ہیں کہ اپنا ریاست مدینہ کا نام لے کے لوگوں کو انسپائر کرتا ہے. پاکستان کی مذہبی تنظیمیں کیا کرتی رہی؟ رب کا دھرتی, رب کا نظام. اور یہ لوگ, آپ کو پتہ ہے کہ اس پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک جج کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ شرعی نکاح جو ہے زنا بالرضا ہے. کوئی بولا مولانا فضل الرحمان, کوئی بولا سراج الحق, کوئی بولا کو اور بندہ؟ سب اپنے لوگوں اس میں لگے ہوئے ہیں. شاہد خاقان عباسی نے راستہ ہموار کیا بل لے کے کہ مرد اور مرد عورت اور شادی کر سکتے. 28,000 بچوں نے جنس تبدیلی, 101 سینیٹر مشتاق کے بولا کوئی. اور تب تک کوئی اور روٹی کی بات کرے, کوئی اور کہے کہ میں روٹی کی لکھ کر روٹی کر, اللہ کے رسول کا نام لے لیں. اللہ کے رسول نے تو کہیں نہیں کہ میں تم ایمان لے کے آؤ گے تو تم خوشحال ہو جاؤ. اللہ تو کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تو آزماتے ہیں تم کو, لیکن نہیں. اچھا چلیں, مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب؟ روشن؟ میں ہار کر بھی روشن؟ دیکھیں, ایک بات یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد تو نہیں ہوتی, اس لیے کہ تحریک عدم اعتماد بذات خود نقصان دہ ہے نون لیگ کے لیے. ایک دیکھیں, آپ سنیں. اچھا, آپ کا خیال ہے کہ تحریک عدم اعتماد ہونی نہیں, اس سے پہلے کچھ ہو جانا؟ نہیں, کچھ نہیں ہوگا. عمران خان صاحب نیچے کچھ ہو جائے گا. نیچے کیا ہو جائے گا؟ جو کیا ہو جائے گا؟ سن تو لینا. اچھا, جو چاہتے تھے نا جس کو تبدیل کرنا, اس نے ہو جانا. میلہ کے آدمی کی چادر اتارنے کے لیے لگا ہوا ہے, انہوں نے اپنا کام کر لینا, باقی سب ٹھیک ہے. اصل میں آپ کو بتاؤں, سمپل سی بات یہ ہے کہ اس پوری سچویشن کے اندر عمران خان کو اگر یہ دیکھیں, 2 معاملات ہوئے. نون لیگ بیک فٹ پہ چلے گئی. یوکرین کے معاملے کے اندر امریکن ساتھ پبلک نہیں سنتی, اور کم کیے شاہد خاقان عباسی, یہ تو IMF کے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا. آپ کا سٹینڈ بدل گیا نا, آپ وہ لیول پہ رہ نہیں گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا عمران خان اپوزیشن کی صف میں کھڑے ہوگا وہ اپوزیشن آپ سے چھین لے گا, اور یہ سب کو سمجھ آیا. یہ انہوں نے یہ عثمان صاحب, یہ انہوں نے میلہ لگایا ہوا ہے, ایک بندے کی چادر چھننی ہے. اب دیکھیں, اصل مسئلہ پتہ کیا ہے, چادر ایک ہے, امیدوار کئی ہو گئے. امیدوار کئی ہو گئے سر. صحیح, چادر ایک امیدوار بات ہے. چلیں دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے آنے والے. اور قمر زمان قاہرہ صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے نیو نیوز کے پروگرام سیدھی بات میں یہ بات کہی ہے
کہ آنے والے 24 گھنٹوں میں ایک بڑی خوشخبری مل سکتی ہے. خوشخبریاں پیپلز پارٹی کو تو مل گئی ہیں کہ جو راہ چھوڑ گئے تھے واپس پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں. چاند صاحب جیسے لوگ, نظر گوندل صاحب کی بھی شنید ہے. دیکھتے ہیں ہوتا کیا. یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور روس یوکرین تنازع اور اس سے جڑی اپڈیٹ کی بات کریں. میں اپنے یورپین یونین کے ایمبیسڈر سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا ہمارا شکریہ ادا کیا؟ کیا آپ نے کہا کہ ہاں آپ نے ہماری مدد کی تھی ہماری جنگ میں, آپ نے ہمیں اپریشیٹ کیا؟ سارے نیٹو کے ملا کے 10% بھی لوگ نہیں تھے جو اس جنگ میں مرے, ہمارے مقابلے میں جو 80,000 پاکستانیوں کی قربانی دی گئی. تو میں ان سے آج یہ پوچھتا ہوں کہ بجائے آپ نے, جب ہم نے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, بجائے آپ ہمارا کم از کم شکریہ ادا کرتے. ایسے آپ میں سے لوگ تھے جنہوں نے افغانستان میں جو جنگ ہاری آپ نے, وہ پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا. اور دوسرا, جب کشمیر میں ہندوستان نے انٹرنیشنل قانون توڑا, یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا, کیا آپ میں سے کسی نے ہندوستان سے کوئی رابطہ توڑا, کوئی ان کی تنقید کی, کوئی تجارت بند کی؟ تو ہم آپ کے سامنے کیا ہیں؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ جی اور یہ صاحب عمران خان صاحب کی تقریر, یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک یو این میں کی اور ایک یہ تقریر کی. یورپی یونین اس پہ کیا ریکٹ کرے؟ یورپی یونین اس وقت عجیب و غریب فکس میں ہے, اور میں اس وقت آپ کو بتاؤں, میں نے کالم بھی لکھا, کل آئے گا انشاءاللہ. یہ 2019 کی جو اسٹریٹجی بار بار پڑھ کے, اس میں 4 صرف فکرے آپ کو پڑھ سکتا ہوں. یوکرین از ریفرڈ انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے. In the second paragraph, despite its having nothing to do with the region being discussed, the US also worried about the Russians' military regular flights near the Sea of Japan and the coast of Alaska. It seemed that Pentagon has a poor grasp of the geography and clearly missed the lessons about the distance between the uttermost islands of the Russia and the America. Alaska میں دونوں جڑ جاتے ہیں ملکوں پر جا کے, وہاں انہوں نے پروازیں شروع کی ہیں, انہوں نے سے باتیں کی ہوئی ہیں. مسئلہ سر یہ ہے کہ عثمان صاحب 6 مہینے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یوکرین سے فائٹ شروع ہوگی, بار بار اس کی میں نے اعادہ بھی کیا اور دکھایا بھی. یوکرین سے فائٹ شروع ہو گئی. یوکرین میں باقاعدہ رشیا میں اسیسمنٹ ہوئی, اچھا, کہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. سب سے پہلی بات ان کی یہ اسیسمنٹ ہوئی ہے کہ یورپی یونین کے جو ممالک ہیں یہ چھپ کے مدد کریں گے, ہمارے خلاف کھل کے نہیں آ سکیں گے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو فرانس کا بذات خود اس کے ٹریڈ, دوسرا جاپان کا, اٹلی کا, اسپین کا گیس اور تیل پہ ان کا ریسورسز. وہ سمجھتے یہ ہیں کہ بنیادی طور پر جو ہے یہ امریکہ جو ہے یہ کھیلے گا انگلینڈ کے تھرو, بلکہ وہ کہتے ہیں امریکہ نہیں کھیلتا, انگلینڈ جو ہے نا وہ امریکہ کو کھلاتا ہے, اور ساری کی ساری اسٹریٹجی جو ہے امریکہ کی ہے انگلینڈ. میں رشینس پیپرز پچھلے دنوں اسٹڈیز کر رہا تھا جو ان کو گوگل لگا کے, جو ان کے خالصتاً تھنک ٹینک ہے. ان کا جو تھنک ٹینک ہے جو KGB سے بلٹ اپ ہوا ہے, وہ کہتے یہ ہیں کہ برطانیہ نے ہمیں 3 دفعہ انٹرنیشنلی ہی تباہ و برباد کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ وہ بنیادی طور پہ چیز ہے جو کہ بیسیکلی رشیا کے اندر جو جوز رہتے تھے, جو انہوں نے زائنزم بنائی تھی, انہوں نے اپنا گڑھ انگلینڈ میں بنا لیا تھا جس کو روتھشیلڈ فیملی کہتے ہیں. 1694 کے اندر ان کا بینک آف انگلینڈ کا جو چارٹر آیا تو انہوں نے اکنامک سسٹم بلڈ کیا, اور 1917 میں جو بالفور ڈیکلیریشن ہے جس سے اسرائیل بنا تھا, وہ ایک خط ہے بالفور کا روتھشیلڈ کے نام, اچھا, جوش کی جو سب سے بڑی فیملی ہے, کہ ہم بنانے کو ہم مدد بھی کریں گے اور ہم تمہیں ایک نیشن سمجھتے ہیں. وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمیں خاص طور پہ وعدہ کیا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ لڑیں, پہلی جنگ عظیم کے اندر ہم خلافت عثمانیہ توڑیں گے اور آپ کے لوگوں کو ہم استنبول دے دیں گے, قسطنطنیہ جو ہوتا ہے. ہم نے پولینڈ کے ساتھ ناراضگی مول کی, حالانکہ پولینڈ سے ہماری صدیوں کی دوستی تھی, سلویک تھے, ایک نسل تھے, رشینز تھے. ہم نے یوکرین پہ حملہ کر کے فتح کر لیا. جیسے ہم یوکرین پہ پہنچے, پوری کی پوری کہتے MI6 نے مل کے لینن کو, ٹرٹسکی کو باقاعدہ فوجیں پہنچائیں, مدد کیا, زار کی ایک ایک بچے کو قتل کیا, اسی یوکرین شہر کے اور اسی کریمیا کے علاقے کے اندر لا کے مارا گیا. اور اس کے بعد کمیونزم کی وہ ریولوشن آیا جس نے 2 کام کیے, کہ یہ جنگ استعمار کیا, ہمیں کوئی ضرورت نہیں قسطنطنیہ کی, جہنم میں گیا. اور دوسرا اس نے کہا کہ یہ مذہب کفیون ہے, آرتھوڈاکس
فرد پہ اس پہ تالے لگوا دی. اس کے بعد کمیونزم آ گیا. پھر اس نے کہا کہ پوری کی پوری پلاننگ کمیونزم کے خلاف یورپین یونین نیٹو پھر برطانیہ نے کروائی. اس دوران سیکنڈ ورلڈ وار میں پھر ہمارا خون بہایا گیا. اس خون کے بہانے کے ساتھ ساتھ اسرائیل قائم ہوا اور تمام رشین جیوز جو خالصتاً رہتے تھے وہ سارے کے سارے کہاں چلے گئے؟ اسرائیل. ایک زمانہ تھا کہ پہلے جو 8-10 سال تھے اسرائیل کی زبان رشین تھی, سارے روسی بولتے تھے, لیکن ان کا ایک ٹھکانہ رہ گیا یوکرین کا. اور یوکرین نے آپ کو بتایا کہ جو بزنس کی ہے یہ ایک جو فیملی سے تعلق, وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ انہوں نے باقاعدہ ہمارے خلاف ایک محاذ بنایا اور اس محاذ کے دوران پھر ہمیں افغانستان میں شکست دی. اسرائیلی ویپنری آتی رہی, برطانیہ مین کام کرتا رہا, MI6 نے ہمارے خلاف کام کیا, پھر MI6 نے ایسٹ جرمنی کے اندر ہمیں وہ کام کرا. دوسری دفعہ, تیسری دفعہ وہ کہتا یہ ہے کہ اب جب ہم مکمل طور پہ بیٹھ گئے, 91 کے اندر ہم اڑ گئے, 92 میں ہمیں کہا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ یورپ کا حصہ ہو, ایک ہی طرح کے ہو, آنکھیں نیلی ہیں, بلانڈ ہیں, فلانا ہے, روس, آپ کیا بات ہے آپ کی, آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہو اور ہم آپ کو اب آگے نہیں پڑھیں گے. وہ کہتا یہ ہے کہ ہر 4 سال 3 سال کے بعد کبھی ہنگری شامل ہو رہا ہے, کبھی 17 ملک تھے, اب 30 ملک شامل ہو گئے اور اب ہمیں یوکرین کے فلیگ پوسٹ پہ آ گئے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ایک نہ ایک دن ہماری اس پوری کی پوری آزادی جو ہے اس کو سیکریفائس کرنا چاہتے ہیں. اس کے اندر سب سے بڑی جو 2019 کی اسٹریٹجی ہے اس میں جو ایک لفظ ہے وہ بڑا خوفناک ہے, اور وہ خوفناک یہ ہے کہ چین جو ہے, امریکہ جو ہے, یہ ورڈ ہے اباؤٹ دی ریلیشن شپس, ان کی جو رشیا اور اس کی اپنا چائنا کی اس کی آپس کے اندر. مجھے لگتا یہ ہے کہ جس طرح اس نے سٹیپ لیا ہے اس کے خلاف, 3 بڑے سرمایہ داروں کے $13 بلین کس نے روکے ہیں؟ برطانیہ نے روکے ہیں. رشین سرمایہ داروں کے وان انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی سر. رشیا کے خلاف پابندیاں کس نے لگائی ہیں؟ سب سے پہلے اس نے لگائی ہیں. آسٹریلیا کے صدر کا پرائم منسٹر کا بیان آیا ہے, ہم $72 بلین آپ کو بھیج رہے ہیں, ہم پیسہ سرمایہ بھی بھیج رہے ہیں, ہم ساتھ ہیں, کیونکہ دور بیٹھا ہوا ہے, جو مرضی کر سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بہت بڑا گروپ ہے آکس کا, یہ جو بنایا ہے انہوں نے امریکنز نے, یہ والا آکس کا گروپ ہے جس کے اندر 18 ملک ہیں گلف کے اندر, سنگاپور بھی ہے اور ملائیشیا بھی ہے. کوئی اسٹریٹجی سنگاپور پہ نہ ہو. یہ سارے ملا کے یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی اس کے اندر شامل کیے جائے, ان کو دور دراز تک پھیلا دی جائے جنگ کو. اچھا, آخری صورتحال یہ ہے کہ جرمنی میں ان کو اینٹی ایئر میزائل بھیجنے ہیں, امریکہ نے سٹنگر بھیجنا شروع ہے. اب آپ اسلحہ بھیجیں گے وہاں پر لڑنے کے لیے اور وہاں رشین کیجویلٹیز بڑھیں گی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روس چپ ہو جائے گا؟ روس کرے گا برطانیہ پہ حملہ. اچھا, یہ لکھ لیں اور اس کو ریکارڈ بھی کر لیں. اور میں ایک بات, یہ بحث رشیا کے میڈیا کے اندر نہیں, یہ پریڈکشنز ہو رہی ہیں کہ روس کسی یورپی ملک کے حملے کا براہ راست حملہ کرے گا برطانیہ پہ. اور تھنگز آر کہ بعض جو پریڈکشنز ایسی ہیں کہ جو روحانی لیول پہ کہ برطانیہ دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا. اچھا جی, مطلب بڑی جنگ لگنے والی ہے اور خاتمہ قریب ہے, دنیا کا خاتمہ پتہ ہے, اللہ کو مالک کو پتہ ہے, لیکن اہل نظر جو ہے گزشتہ 5-7 سال سے کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا. چلیں جی, وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو گیا. کل پھر ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.